وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حاضرین جمعہ، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیو، قبل اس کے کہ میں خطبے میں داخل ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ جمعہ کے لیے آئیں تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آگے جو جگہ خالی ہے اس جگہ پر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے فل ہو جاتی ہے، اسی لیے طریقہ یہی ہے، جمعہ کے خطبے کا ادب یہی ہے کہ آگے جہاں جگہ ہوں وہ جگہ لے کر کے آپ بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم سب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی مرضی اور اس کی منشا سے ہے یہ دنیا میں ہم وجود پائے ہیں، اور ہمارا وجود بخشنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا وہی رب العزت، رب ذوالجلال، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب سکھائے، خیر و شر کے راستے بتلائے، صاف طور پر اپنی کتاب کلام مجید میں اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا کہ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو اے میرے بندو، میرا یہ انعام تمہیں ملے گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو نافرمانوں کے لیے بھی ہم نے کچھ سزائیں متعین کی ہیں، ان سزاؤں کے تم مستحق ٹھہرو گے۔ لہٰذا اپنے فرما بردار اور مطیع بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور نافرمان، گناہگار، فاسق و فاجر، مشرک، جو اس کی توحید پر یقین نہ کرنے والا، ایمان نہ رکھنے والا ہوگا، ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بھی رکھا ہے۔ جہاں جنت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وہیں پر جہنم کا ذکر کرتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو برے لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں برے لوگوں کا ذکر ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خیر کے راستے کچھ ہیں اور شر کے راستے کچھ ہیں، لہٰذا اگر تم خیر کے راستے پہ چلو گے تو ہم تمہیں انعام و اکرام عطا کریں گے، اپنے بالا خانوں میں، اپنی جنتوں میں تمہیں مہمان بنا کر ہم داخل کریں گے، لیکن اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں اپنی بنائی ہوئی جہنم میں داخل کریں گے۔ آج ہم جہنم سے متعلق چند باتیں آپ کے بیچ رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت تو ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے ساتھیو، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، اللہ نے اپنے گناہگار اور نافرمان بندوں کے لیے جگہ تیار کی ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے، اللہ نے صرف بچنے کی تاکید نہیں کی ہے بلکہ کہا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے پریوار کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بھی اس دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ سورہ تحریم کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی جہنم کی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچو، خود بھی بچو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچا لو۔ آج ماؤں کو دیکھیے، صبح سویرے بچوں کو جگاتی ہیں، برش کراتی ہیں، ناشتہ ٹفن میں پیک کرتی ہیں، بیگ میں ڈالتی ہیں، کتابیں پیک کر کے بیگ میں ڈالتی ہیں، اور صبح سویرے آٹو تک جا کر کے بچوں کو چھوڑاتی ہیں۔ یہی ماں باپ فجر میں جگانے کو تیار نہ ہوں گے؟ دنیا میں چند روزہ جو زندگی ہے، جو عارضی ہے، یہاں کامیاب ہونے کے لیے، بچوں کو کامیاب دیکھنے کے لیے یہاں جگا رہے ہیں، نیند کو قربان کر کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس نیت سے تاکہ بچہ کامیاب ہو جائے، بچہ دنیا میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرے، بچے کو کامیابی ملے، بچے کو اچھی زندگی ملے، اچھا فیوچر ملے۔ اسی لیے راتوں کی نیند قربان کر کے صبح سویرے جگاتے ہو، کتابیں پیک کر کے، ناشتہ پیک کر کے دیتے ہو۔ لیکن تصور کرو میرے بھائیوں، کیا نماز کے لیے، کیا دینی تعلیم کے لیے بچوں کو ہم نے اس طرح سے جگایا ہے؟ مغرب کا وقت ہو گیا، نماز بھی ختم ہو گئی،
کیا اپنے بچوں کو آپ نے تاکید کی ہے مغرب بعد مسجد میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اے میرے بیٹے جا وہاں جا کر قرآن کی تعلیم لے لے؟ یا فجر کے وقت آپ نے بچوں کو جگایا، اے میرے بچے جس طرح اسکول کے لیے جاگنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ تم فجر کی نماز میں جاگو، فجر کے لیے نماز میں جا کر کے حاضری دو۔ اے میرے ساتھیوں، اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے، اے میرے مومن بندوں، اے ایمان والے بندوں، قوا انفسکم، تم خود بھی بچو، واہلیکم نارا، اور جہنم کی اس دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے اپنی فیملی والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ اور اللہ آگے کہہ رہا ہے وقودها الناس والحجارہ، اے میرے مومن بندو جس آگ کا ایندھن یہ انسان اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے، پتھر سلفر کے ہوں گے جس کو عربی میں کبریت بولا جاتا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے اندر اللہ نے اتنے مضبوط دربان مقرر کیے ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے، بڑے طاقتور ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے موٹے مسنڈے ہیں، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو رب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی وہاں کوئی اگر رشوت دے کر بچنا چاہے تو وہاں جہنم کا داروغہ رشوت لینے کو بھی تیار نہ ہوگا۔ غلاظ شداد، جو بڑے سخت مزاج کے ہوں گے، کسی سے مروت سے بات کرنے کو تیار نہ ہوں گے، بڑے ہی طاقتور اور سخت دل قسم کے فرشتے وہاں دربان کے طور پر مقرر ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، اے میرے بندو اس جہنم سے اگر بچنے کی اور اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش اس دنیا میں نہ کی تو یاد رکھو یہاں پہنچنے کے بعد جہنم کے داراغاہ کو تم رشوت بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ مروت کرنے والے نہیں ہوں گے، بڑے سخت دل قسم کے، بڑے مضبوط جگر والے، بڑے مضبوط جسامت والے یہ فرشتے مقرر ہیں، کوئی ان کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ بھی رب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کو تنبیہ فرمائی، اور پیارے نبی کا یہ حال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا ذکر ہوا۔ آج ہم جہنم کا ذکر قرآن میں سنتے ہیں، آج ہم خطبات میں سنتے ہیں، تقاریر میں سنتے ہیں، بس ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اڑا دیتے ہیں، کبھی سیریس لینے کی کوشش نہ کی، کبھی تنہائی میں اس جہنم کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن پیارے نبی اس قدر جہنم کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت منقول ہے کہ پیارے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر ہوا، فاشاح بوجہہ، جہنم کا ذکر سننے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ثم ذکر النار، پھر دوبارہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، فاشاح بوجہہ۔ حضرت عدی بن حاتم جو اس روایت کو روایت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیارے نبی نے جب جہنم کا ذکر دوبارہ سنا تو دوبارہ جہنم کا ذکر سننے کے بعد رخ پھیر لیا۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ پیارے نبی جو معصوم من الخطا ہیں، جن سے گناہ ہونا، گناہ سرزد ہونا تو دور کی بات ہے، پیارے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ، ساری خطائیں، ساری غلطیاں معاف کر دی گئی، اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ اپنا رخ پھیر لے رہے ہیں، آپ کے سامنے دوبارہ ذکر ہوتا ہے تب بھی آپ رخ پھیر لیتے۔ میرے ساتھیوں غور تو کرو، اپنے دل کو جھنجھوڑو، اپنے دل کو کھنگالو، اپنے غریبان کو تو جھانکو، ذرا دیکھو کیا رب کے عذاب کو کبھی تم نے یاد کیا؟ کیا رب کی پکڑ کبھی یاد آئی؟ کیا تمہیں اپنی تنہائی میں قبر کا منظر یاد آیا؟ کیا تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دی؟ اگر نہیں دی تو اللہ کی قسم تمہارے دل مردے ہو چکے ہیں۔ اس دل کے اندر قرآن و حدیث کی تاثیر ڈالو، اس میں توحید کا تیل ڈالو، اس میں توحید کا تیل جب ڈلے گا تبھی اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی، تبھی جہنم کے اندر اور اس کے عذاب میں تم غور و فکر کرنے کو تیار ہوگے۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، پیارے نبی کا یہ حال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ خود جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ اپنی امت کو بھی ہر نماز بعد جہنم سے پناہ کی تعلیم دیتے تھے۔ کیا ہے میری امت کے لوگوں؟ اس جہنم سے ہر وقت پناہ مانگنا۔ آپ جب بھی فرض نماز ادا کرتے تھے، جہاں آپ بہت ساری دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہیں پر ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں عذاب جہنم سے، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے، اے اللہ تو اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ آج ہم سیریس لینے کو تیار نہیں، آج ہم جہنم کو سمجھنے کو تیار نہیں، بس سن لیے نکال دیے، بس کوئی بات نہیں۔ پیارے نبی جب ذکر سنتے تھے چہرہ پھیر لیتے تھے، آپ کی کوئی ایسی نماز نہ ہوتی تھی جس نماز میں آپ جہنم سے پناہ نہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ عذاب جہنم کو تم مجھ سے دور کر دینا۔
اور جو رب کے مخصوص بندے ہیں, جو رب کے سلیکٹڈ اور چنندہ بندے ہیں, وہ بھی اپنی دعاؤں میں نماز پڑھنے کے بعد, تہجد پڑھنے کے بعد, اپنی راتیں سجدوں میں بتانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ بھی اپنی دعاؤں میں جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے, لوگ کھابے خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو رب کے کچھ مخصوص بندے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اس دن کا خوف ہوتا ہے, وہ رب کے حضور سجدوں میں راتیں بتانے کے بعد بھی اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے میرے پروردگار تو ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے, جہنم کی عذاب, جہنم کی آگ کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما, کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہے. اور غرام جانتے کس پر بولا جاتا ہے؟ آپ کو کسی نے ادھار دیا ہے یا آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے؟ آپ کو کوئی ادھار دے تو آپ کے پیچھے پیچھے وہ چلتا رہتا ہے. آپ نے اگر اگلے جمعہ واپس کرنے کا وعدہ کیا تو وہ آدمی آ کر پھر آپ سے مطالبہ کرتا ہے, ارے بھائی آپ نے اگلے جمعہ دینے کا وعدہ کیا تھا, اگلا جمعہ تو آ گیا, اب کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ اور اگر 2-4 دن اور نہیں دیے تو بار بار وہ تقاضا کرے گا. تو اسی پر غرام کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے. جو قرض دینے والے کے ساتھ چمٹا رہتا ہے, جس کو قرض دیا اس سے چمٹ جاتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. اللہ اکبر. جب جہنم کا عذاب اللہ نے ذکر کیا تو غرام کا لفظ استعمال کیا. اے میرے بندو, اس جہنم سے پناہ مانگو جو جہنم تم سے چمٹ جانے والی ہے, جس کا عذاب تم سے چمٹ جانے والا ہوگا. رب کے مخصوص اور نیکوکار بندے یہی کہہ کر کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ چمٹ جانے والے عذاب کو تو مجھ سے دور کر دینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہو, چمٹ جانے والا عذاب. اور آگے بڑھ جائیے. مومنین جب جنت میں داخل ہوں گے تو جانتے ہو جتنی خوشی انہیں جنت میں داخل ہونے کی ہوگی اتنی ہی زیادہ جہنم سے بچنے پر انہیں خوشی محسوس ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے. آدمی جب سکھ پاتا ہے, جب چین و راحت پاتا ہے تو دکھ بھول جاتا ہے, لیکن جنت جیسی نعمت پانے کے بعد بھی مومنین بندے جہنم کو نہ بھولیں گے اور جہنم سے بچنے کے لیے رب کا شکریہ ادا کریں گے. انا کننا, قرآن میں ان کے الفاظ اللہ نے ریکارڈ کر لیے جو قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد مومنین بندے اپنی زبان سے کہیں گے. اللہ نے ان کے اس قول کو قرآن کی آیت بنا دی. وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین, اے اللہ ایسا نہیں ہے اے اللہ کہ ہم دنیا میں جہنم کو بھول گئے تھے, اے اللہ ہم نے تجھ کو بھلایا نہیں, ہم نے تیرے دین کو بھلایا نہیں. فی اہلنا مشفقین, ہم تو اپنے اہل خانہ میں, اپنے پریوار میں, اپنی فیملی والوں کے ساتھ اللہ ہم تیرا ذکر کرتے رہے, جہنم کو یاد کرتے رہے, اس سے پناہ مانگتے رہے. فمن اللہ علیہ ووقانا عذاب السموم, اے اللہ تو تیرا کرم ہو گیا, تو نے عذاب سموم ہم سے دور کر دیا, اے اللہ عذاب سموم ہم سے ٹال دیا. جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی لوگ جہنم سے بچنے پر رب کا شکریہ ادا کریں گے, اور رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہی کلمات کے ساتھ رب کے سامنے کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہو گیا, تیرا احسان اے اللہ کہ تو نے عذاب سموم سے ہمیں بچا لیا. یہ نہیں کہے گا اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا, تیرا احسان یہ تو ہے کہ جنت میں تو نے داخل کر دیا, لیکن اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے میرے پروردگار کہ تو نے ہمیں چمٹ جانے والا عذاب, دردناک عذاب, خطرناک عذاب, اللہ اس سے تو نے ہمیں دور فرما دیا. اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کتنی خطرناک جگہ ہے. اس کے بارے میں آج ہم سیریس لینے کو تیار نہیں, سوچنے کو تیار نہیں, غور و فکر کرنے کو تیار نہیں. اور نبی کے صحابہ کا یہ حال ہے, جہنم کا ذکر ہوتا تو غور و فکر کرتے, سنتے غور سے اور سوچتے کہ کیسے اس آگ سے ہم بچیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی لیے تعلیم دی. جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے, اس کی خطرناکی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیارے نبی نے اپنی امت کو جہنم سے بچنے کی ترکیب بتائی. فرمایا فاتقوا النار ولو بشق التمرہ, اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں, کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور اس کے ذریعے جہنم سے بچنے کی فکر کر لو. فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اگر تم غریب ہو, مفلس ہو, نادار ہو, تمہارے پاس ایک ٹکڑا کھجور بھی میسر نہ ہو تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, زبان سے اچھی بات نکالو, اچھے بول بولو اور اس کے ذریعے سے جہنم سے خود کو دور کر لو, جہنم سے خود کو بچا لو. پتہ یہ چلا جہنم سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ صدقہ ہے, لیکن میرے ساتھیوں جب ہم چار جانب اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے جس کو اللہ نے جس قدر نوازا ہے وہ اسی طرح کنجوسی سے کام لے رہا ہے. جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے, جہاں بھی مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے, جہاں بھی مدارس بن رہے ہیں, وہاں کے لیے دینے کے میں کچھ ہی لوگ تیار ہوتے ہیں جو رب کی طرف سے مخصوص ہوتے ہیں, ورنہ اکثر لوگ بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں. یہ آپ کی مسجد بڑی آن بان شان کے ساتھ, جس کا کام ایک دن بھی ابھی بند نہیں ہوا, جو چل رہا ہے, اور یہ مسجد عالیشان مسجد بن رہی ہے, جانتے ہیں کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد
یہ اپنے منزل مقصود کو طے کر رہی ہے. سب جانتے ہیں ابھی زیرو بیلنس ہے, 3 لاکھ روپے قرض حسنہ لے کر کے مسجد کا کام شروع کیا گیا ہے. کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اللہ کی قسم جب حالات دیکھتے ہیں, اتنے امیر لوگ اس شہر حیدرآباد میں ہیں, چاہے تو اللہ کی قسم چٹکی بھر میں اکیلے مسجد کھڑا کر کے دکھا دیں. کیا لے کر کے جاؤ گے؟ ارے مرو گے, یہ عالیشان بنگلے, یہ بلڈنگیں, یہ گاڑیاں, یہ دولتیں, یہ روپے پیسے, اللہ کی قسم یہیں ادھر کی دھری دنیا میں رہے گی, کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. اور جن کے لیے تم کر کے جاؤ گے وہ چند دن تک تو یاد کریں گے, اس کے بعد تو تمہارا نام بھی بھول جائیں گے. کیا لے کر کے جاؤ گے؟ ارے تمہاری وجہ سے اگر مسجد بن گئی, اللہ کی قسم تم قبروں میں مدفون بھی رہو گے نا, تو مرنے کے بعد بھی تم تک نیکیاں پہنچتی رہیں گی. ارے جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں, جن کو اللہ نے دھن دولت کا مالک نہیں بنایا, ان کے دلوں سے پوچھو ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے. وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں, اللہ کاش تو نے مال و منال کی دولت سے نوازا ہوتا, یہاں تیری مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, اللہ میں پورا سرمایہ تیرے نام وقف کر دیتا. میرے ساتھیو, آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو یہ نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو, یہ کام اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو. یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے, یہ وہ عمل ہے کہ آپ کے مر جانے کے بعد بھی نیکی آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتی رہے گی. جب تک یہ مسجد باقی رہے گی, جب تک لوگ اس میں آ کر کے منافع حاصل کریں گے, نماز پڑھیں گے, ارے جتنا اجر و ثواب نماز پڑھنے والے کو اتنا اجر و ثواب آپ کو دیا جائے گا. یہ کوئی کم ہے؟ ورنہ دنیا دنیا کرتے رہ جاؤ گے. اللہ کی قسم دنیا کی ایک کھاک بھی لے کر کے تم نہیں جاؤ گے. آئے تھے تو خالی ہاتھ, جاؤ گے بھی تو خالی ہاتھ. آئے تھے تو روتے ہوئے, جاؤ گے تو رلاتے ہوئے. یہی دنیا کی حقیقت ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. بات لمبی ہو گئی اور آگے بڑھ گئی. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں یہی شامل کرتے ہیں, اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. آگے بڑھیں. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جہنمیوں کے لیے کپڑے کاٹے جائیں گے, ان کے لیے کپڑے تیار کیے جائیں گے. آج ہم من پسند کپڑے پہنتے ہیں دنیا میں, اور کچھ لوگ برانڈیڈ ہی پہنتے ہیں, جیسا تیسا کپڑا نہیں بلکہ ہائی فائی کپڑا ہونا چاہیے. اور ہم ہر سیزن میں الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں. گرمی آئی تو گرمی کے الگ کپڑے ہیں, سردی آئی تو سردی کے الگ کپڑے ہیں. میرے ساتھ ہی اسی طرح جہنم میں بھی ایک برانڈ ہوگا. جہنم کا برانڈ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے قطعت لهم ثياب من نار. جہنمیوں کے لیے تو جہنم کی آگ کے ہی کپڑے کاٹے جائیں گے, آگ کے کپڑے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. اور یہیں پر بس نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے ان کے اوپر جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا پانی, وہ بھی کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا. یظہر ما فی بطونہم والجلود. اس گرم پانی سے ان کے پیٹ کی آنتیں کٹ جائیں گی, اور چمڑیاں بھی جل بھن جائیں گی, اور آنتیں کٹ کر کے باہر آ جائیں گی. ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید. اور بڑے بڑے مضبوط ہتھوڑوں سے ان کی پٹائیاں ہوں گی, پٹائیاں ہوگی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں سے خطاب کر کے کہا, اے میرے مومنین بندوں, یاد کرو اس دن کو جب جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے, جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, اور ان کے اوپر تارکول کے کپڑے پہنائے گئے ہوں گے. وہ تارکول کے کپڑے میں ملبوس ہوں گے. تارکول کا کپڑا جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہے, جو بدبودار ہوتی ہے, جو جسم سے چمٹ جانے والی چیز ہوتی ہے, ہائی فلیمیبل ہوتی ہے, آگ جلدی پکڑ لیتی ہے, ایسا کپڑا جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا. میرے ساتھیوں, جہنم کتنی خطرناک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے, آپ کی گرد صحابہ بیٹھے ہوئے, اذ سمع وجبتن, اچانک کسی چیز کے دھماکے کی آواز آئی. پیارے نبی نے پوچھا, اے میرے ساتھیو جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے, کہنے لگے اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا. یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم کے اندر گرنے کے لیے چھوڑا تھا. آج 70 سال بعد وہ پتھر جہنم کی تہ میں جا کر کے پہنچا ہے. میرے ساتھیوں اندازہ لگاؤ, کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ 70 سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچتی ہے. اس سے جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ. اور جہنم کا عذاب تو چھوڑو, اللہ کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایک چمڑا جلے گا, دوسرا چمڑا ہم تیار کر دیں گے, ریڈی کر دیں گے. کس لیے؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ ہونے والے عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو. اچھا, اللہ کہہ رہا ہم چمڑا بدلیں گے. کیوں بھائی, گوشت کیوں نہیں اللہ بدل رہا ہے؟ جلودہم, ان کی جلدیں ہم بدلیں گے, ان کے چمڑے ہم چینج کرتے رہیں گے. کیوں؟ آج سائنس کہتی ہے درد کا احساس انسان کے جسم کے اندر چمڑی میں ہوتا ہے, اور چمڑی کے اندر درد کا احساس نہیں ہوتا. آپ نے انجیکشن لگوایا ہوگا تو آپ کو بھی معلوم ہوگا, جیسے ہی نیڈل اندر جاتی ہے شروع میں تو درد ہوتا ہے, جب چمڑی پار ہوتی ہے, جیسے ہی چمڑی پار ہو کر کے گوشت کو انٹر کرتی ہے تب درد نہیں ہوتا ہے. تو درد کا احساس چمڑی کے اندر ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا
کہ درد کا احساس اس کی جگہ جو ہے وہ چمڑیوں میں ہے، اسی لیے ہم چمڑیاں چینج کریں گے، گوشت اور ہڈیاں نہیں بدلیں گے، ہم تمہاری چمڑیاں چینج کریں گے، کیونکہ دکھ اور تکلیف دینا مقصود ہے۔ لہٰذا جس کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، جس کے اندر دکھ ہوتا ہے، اسی چمڑی کو، اسی تکلیف دینے والی جگہ کو ہم چینج کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی کہیں گے جہنم میں پہنچنے کے بعد، اے اللہ ہم سے خطائیں ہو گئی، ہم سے غلطیاں ہو گئی، اے اللہ پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے۔ اے اللہ اب چوری نہ کریں گے، ڈاکہ زنی نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، حرام مال نہ کھائیں گے، زناکاری نہ کریں گے، چغل خوری نہ کریں گے۔ اے اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ جوانی کی نعمت ملی، اس کے باوجود بھی رنگینیوں میں جوانیاں ہم نے اپنی ضائع کر دی، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے۔ کننا نعمل، اے اللہ ہم اب ویسا عمل نہ کریں گے جو عمل کر کے ہم دنیا سے آئے، اے اللہ پھر سے بھیج دے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ہم تیری عبادتوں میں صرف کر دیں گے۔ اللہ کیا جواب دے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے میرے بندے، کیا میں نے 60 سال 70 سال کی عمر نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں متعینہ عمر نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں اولاد کی نعمت نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں دھن دولتوں والا نہیں بنایا؟ کیا کھانے پینے اور رہنے سہنے کے سامان تمہارے لیے مہیا نہیں کیے؟ پھر کس چیز کی کمی نے تمہیں نافرمانی پر اکسایا؟ وہ کہے گا اے اللہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ اے اللہ تیرے انبیاء آئے، اس کے بعد تیرے انبیاء کے وارثین آئے جو تیری کتاب پڑھ کر کے ہمیں سناتے تھے، ایسا نہیں کہ تیری کتاب سنانے والا نہ آیا، تیری باتیں بتانے والا نہ آیا، اے اللہ سارے آئے اور بتا کر کے گئے۔ حقیقت تو یہ ہے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم ضال ہو گئے تھے، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم سیدھے راہ سے بھٹک گئے تھے۔ آج لوگوں کو لاکھ سمجھاؤ وہ اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑتے، بھائی دیندار ہو جاؤ، آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، جوانیاں چوک چوراہوں پر برباد مت کرو، اللہ کے لیے جوانیاں صرف کرو۔ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتے، لیکن اسی حال میں جب دنیا سے چلے جائیں گے، رب کی عدالت میں جب اٹھیں گے تو کہیں گے، اللہ پوچھے گا کس چیز کی ہم نے کمی چھوڑی تھی؟ عمر کم دی تھی، پیسے کھانے پینے کے سامان مہیا کیے؟ وہ کہے گا سب دیا، تیرے ڈرانے والے بھی آئے، لیکن ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر بدبختی چھا گئی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور اللہ ہم بھٹک گئے، بس اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھوک بھوک بھی پکاریں گے، اللہ کہے گا وہ جب جہنم سے نکالنے کی بات کریں گے، اے اللہ اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے، اے اللہ اس قدر جہنم میں دکھ اور مصیبتوں کا سامنا ہو رہا ہے، وہ رب کے فرشتے کو، وہ مالک کو، جہنم کے داروغے کو آواز لگائیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اے مالک، اے داروغے جہنم، جا اپنے رب سے کہو اس طرح تڑپا تڑپا کر کے نہ مارے، اس طرح اذیتیں ہمیں نہ دے، ہمیں جہنم کے عذاب نے توڑ رکھا ہے، جہنم کے عذاب نے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، رب سے جا کر کے کہو مارنا ہے تو ایک لخت میں مار دے، مارنا ہے تو ایک جھٹکے میں ہی مار دے۔ جواب ملے گا انکم ماکثون، تم مر نہیں سکتے، تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے، تمہاری موت کبھی نہ آئے گی، قیامت کا دن ہوگا۔ میرے ساتھیوں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ خلود فیہا لا موتا، اے جنتیوں جنت میں آ گئے ہو، خلود فیہا لا موتا، اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ویا اہل النار، اور اے جہنمیوں تم جہنم میں آ گئے ہو، خلود فیہا لا موتا، اس جہنم میں ہمیشہ رہو گے، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لائے گا اور جہنم اور جنت کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دے گا اور کہے گا اے جنتیوں تم بھی دیکھ لو، اے جہنمیوں تم بھی دیکھ لو، اب موت کو ہی موت آ گئی ہے، اب تمہاری موت نہیں آ سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں اگر بتایا جائے تو اللہ کی قسم رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں ہیں قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر، اپنے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم تیار کر کے آپ کے بیچ لائیں گے، باتیں مکمل نہیں ہوئی، وقت ہو گیا ہے، اس لیے رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرما، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں جہنم سے بچنے کی اللہ ترکیب کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمیں بچنے کی اس جہنم سے توفیق دے دے، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی توفیق دے دے، اے اللہ اس دہکتی بھڑکتی جہنم سے اللہ ہم سب کو بچا، ہم سب کی گردنوں کو محفوظ فرما، اللہ اسی طرح جنت کے اندر ہم سب کو اکٹھا فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تو مغفرت فرما دے، اللہ جب تک زندہ رکھنا ہمیں ایمان و اسلام پر رکھنا، جب خاتمہ ہو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، موحد ہوں، آمین تقبل